بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سجدے کی حالت میں پشت پر کھیلنے والا حسین، جس حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے، اور وہ یزید کی کرتوتوں کے چشمدید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوئی کہ امام حسین اور ان کے ساتھی جو ہے نا وہ میری بیعت کر لیں۔ اسی سلسلے میں وہ ولید بن عقبہ کو خط لکھتا ہے، جو وہاں کا گورنر تھا اس ٹائم، کہ ہر صورت میں نا ان لوگوں سے میری بیعت کرواؤ، اگر بیعت نہ کریں تو سختی کرو۔ جب حضرت امام حسین کو بلاوا آتا ہے تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ کچھ ساتھیوں کو لیتے ہیں، دارالامارت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر رہنا، میں اکیلا تنہا اندر جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا۔ جب حضرت امام حسین وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مروان بن حاکم، ولید سے پہلے مدینے کا حاکم تھا، وہ بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ وہ حضرت امام حسین سے کہتے ہیں کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ نہ بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ میں چوری چھپے تنہا اپنے ساتھیوں کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں چھپ کے یہاں بیعت کر لوں۔ وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کر کے جب واپس آتے ہیں تو حضرت زینب سے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ جو ہے نا وہ چھوڑنا ہوگا۔ یزید جو ہے وہ بیعت لینے پر بضد ہے، اور میں کسی بھی صورت بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالا زار بنے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر نور کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری روضہ رسول پر دی ہوگی۔ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں 10 دن 20 دن، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا سٹے یہاں عارضی ہے اور ہم نے واپس چلے جانا ہے، اور ہم روضہ رسول سے، وہ نور والے شہر سے، ان گلیوں سے، ان فضاؤں سے ایسا مانوس ہو جاتے ہیں نا کہ جب ہم واپس پلٹ کر آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے نا وہ اس میں عجیب سی اداسی ہوتی ہے، اور جب ہم واپس پلٹتے ہیں تو ہمارے لبوں پہ یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں یہاں دوبارہ بھی بلانا، اور ہمیں ایسا لگتا بھی ہے کہ ہم یہاں دوبارہ بلائے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اس شہر حبیب کو چھوڑنا جو ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جب میں عمرے کے لیے گئی تو میں جوں جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی نا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، اور جب میں لاسٹ سٹیپ پہ پہنچی، لاسٹ سیڑھی پہ پہنچی، تو میں نے یہی کہا، گہرے گہرے میں نے سانس لیے اور میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ پھر اس شہر میں جلدی بلانا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انتہا کی دعائیں کیں، اور پھر میں نے گہرے گہرے سانس لیے کہ مجھے خدا جانے یہ فضائیں بھی کب نصیب ہوں گی۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم جیسے گناہ گار بندے، دنیا دار بندے، جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ مگن، دنیا کی ہوس، زیور کا لالچ، گھر کا لالچ، ہم جیسے لوگوں کا یہ حال ہے، تو وہ حسین تھے جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، اور گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ مسجد نبوی میں انہوں نے پرورش پائی، وہیں جوان ہوئے، مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہے، اور اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور وہ جو اس بات کا شعور رکھتے تھے کہ آخری بار حضور نبی کے در پر حاضری دے رہے ہیں، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکیں گے،
تو کیسا ہی قیامت کا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے نا، سب راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کوفہ والوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ حضرت امام حسین مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں نا قاتل چھپے ہوئے ہیں، تو آپ اسی احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدل دیتے ہیں اور کوفے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے خیر خواہ، آپ کے دوست احباب سب آپ کو روکتے ہیں، حضور نہ جائیے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو بھی وہاں شہید کیا گیا ہے، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے تھے۔ میرے غم گسارو میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین ابھی راستے میں تھے کہ انہیں مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کی خبر پہنچ گئی۔ وہ کوفہ والے جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی قدموں کی چاپ سننے کے لیے ہم بےتاب ہیں، آج انہوں نے نا اپنی بیعتیں توڑ دیں۔ 40,000 کوفی جو ہیں وہ منکر ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو اس بات پہ حضرت امام حسین نے کافی سوچ بچار کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خطبہ فرمایا اور کہا، لوگوں جو تم مجھے بتا رہے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو منظر تم مجھے پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ان کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے یہ بات بتا دی تھی۔ جب حضور حضرت حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضور آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی بھی لا کر دکھائی۔ حضرت ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی عطا کی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی کہ دیکھا حضور کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور وہ سخت پریشان ہیں۔ میں نے کہا حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون تھا، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ 10 محرم کا دن تھا اور یہ دوپہر کا منظر تھا۔ جب وہ سو کر اٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے ہی دی گئی تھی، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ میرے ساتھیوں جو تم بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ یہاں پہ حضرت امام حسین کا ایک جملہ تاریخ ساز ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ظلم، جبر، ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تو نمونہ ہو۔ حضرت امام حسین نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر جو ہے وہ کھینچ دی۔ اب صبر کا امتحان شروع ہے۔ حضرت امام حسین خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم میں رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور ساری رات اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا دیتے ہیں، ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر تم رات کی تاریکی میں سے تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے تو چلے جاؤ، میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جب
چراغ جلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اب پیاس ہے، سخت گرمی ہے، 72 افراد جن میں خاندان کی خواتین بھی شامل تھیں میدان کربلا میں خیمہ زن ہے۔ دوسری طرف 22,000، ایک روایت میں 30,000 بھی ہے۔ دیکھیں 72 لوگوں کے لیے اتنا بڑا لشکر کوئی کم تو نہیں۔ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے اور یزید کے ہاتھ پہ یہ سب لوگ بیعت کر لیں۔ آج عاشوراء کا دن ہے اور آج حضرت امام حسین کا امتحان ہے۔ خواتین پیاس سے حال بے حال ہو چکی ہیں۔ سکینہ تڑپ کر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھ سے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ بچے کو ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں اور دریائے فرات کے کنارے لے جاتے ہیں اور ہتھیلی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا حلق جو ہے وہ سیراب کرنا چاہتے ہیں کہ 1-2 شاخہ تیر۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تیر پہلے زمانے میں جانوروں کو لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا 1-2 شاخہ تیر آ جاتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے، خون گردن سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین وہ خون ہاتھ میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں کہ مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر۔ پھر اس کے بعد اپنے جوان بیٹے کو جو 18 سال کا ہے، حضرت علی اکبر جو حضرت حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی تسکین۔ اچھا ہمارا بیٹا، میں اپنی مثال دوں تو میرا بیٹا 10-15 منٹ کہیں آگے پیچھے ہو جائے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ابھی تک آیا نہیں ہے، دیر ہو رہی ہے۔ تو کتنا بڑا دل، 18 سال کا جوان بچہ، اس کو گھوڑے پہ بٹھایا اور میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ جب حضرت علی اکبر گھوڑے کی زین سے گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور بیٹے کی لاش کو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! 18 سال کی بیٹے کی لاش اٹھا کر خیموں تک لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ وہ منظر تھا جو حضرت زینب نے نا، یہ سارے منظر دیکھے، سارے دکھ انہوں نے برداشت کیے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ۔ وہ کیا منظر تھا کہ جب حضرت زینب کا دل جو ہے وہ بھی ڈول گیا، جب حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو ان کو سہارا دے کر بٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ جو بھی سوار جاتا اس کی لاش آتی، وہ لاش حسین ابن علی لے کر آتے۔ اب حسین ابن علی خود جا رہے تھے۔ 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی، بدن پر 33 تلواروں کے، 122 تیروں کے اور 34 نیزوں کے گھاؤ تھے۔ گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر آئے، بدن چھنی چھنی، زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ پاک بیبیوں کی حرمتوں کا خیال دل میں علیحدہ تھا۔ 71 لاشیں کلیجے پر لیے ہوئے تھے۔ امام حسین جیسے ہی زمین پر آئے تو سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا مالک، گھر لٹا کر، بچے لٹا کر، خاندان لٹا کر، سب کچھ قربان کر کے، اپنے زخمی بدن کے ساتھ زخموں سے چور چور ہو کر میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پر راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا کہ تو راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حسین ابن علی کا سر انور تب کٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا کہ میں بیعت لوں گا،
حضرت امام حسین نے کہا کہ میں کبھی بھی بیعت نہیں دوں گا، یہ جو سر ہے یہ کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ تو آئیں آج سب ہم لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے سجدے کیا اس قابل ہیں کہ وہ قبول کیے جا سکیں۔ ہم لوگ تو اے سی والے کمروں میں سوتے ہیں جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی، اپنی نیند میں ہوتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بازار جاتی ہیں ہم خواتین، میں بھی ان میں شامل ہوں، تو اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور تھوڑا سا کہیں سے آؤٹنگ کر کے آئے تو کہتے ہیں کہ آج ہم تھکے ہوئے ہیں، آج ہم سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، میں ایک بات سوچتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس اور اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جس چیز کی ہمیں انہیں تعلیم دینی چاہیے نا، ہم وہ تو دے نہیں رہے۔ 5 گھنٹے ہمارے بچے اسکول میں رہتے ہیں، 2 گھنٹے کی ہمارے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور جب قرآن کی باری آئے، قرآن کو صرف پڑھنے کی باری آئے تو 15-20 منٹ، حد 1 گھنٹہ کوئی قاری صاحب کے ہاں ہمارے بچے پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ہم نے دینی تعلیم حاصل کی ہوتی، اور کاش ہمارے بچے دینی تعلیم لے رہے ہوتے۔ صرف ہمارے بچے ناظرے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں، جو اصل مقصد، جو تعلیم، جو واقعے، آیا آپ سب لوگ مجھے بتائیں کہ ہم سب کو کربلا کے واقعے کا کوئی صحیح پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں علم، مجھے تو نام بھی نہیں پتا کہ کون کون لوگ تھے، کس طرح تھے، کیا کیا ان کا حسب و نسب تھا، سارا کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخی واقعات کا، اتنی عظیم ہستیوں کا تو ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتہ۔ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھگائی جا رہا ہے، جتنی ٹینشن، ڈپریشن، مصیبتیں، پریشانیاں، جائیدادوں کا حصول، یہ لے لیں وہ لے لیں، ہم لوگ سب کھوئے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمارے دل سے دنیا کی تمنا کھینچ لے، ختم کر دے، ہمیں اپنے فضل کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بخش دی۔ ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے، ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ یا اللہ کچھ ایسا معجزہ ہو جائے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ میری وش ہے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، میرے بچے، ارد گرد کا سارا ماحول، ہم سب قرآن کو اچھی طرح سمجھنے والے، اس پہ چلنے والے، جو صحیح حق ہے ہمارے مسلمان ہونے کا، وہ حق ہم صحیح اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔